تو ہم بات کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی، ہم بات کر رہے ہیں انکوائری بیسڈ لرننگ کی۔ اب انکوائری بیسڈ لرننگ کیا ہے؟ بہت اہم ہے کہ بچوں کو اس انداز میں نہ پڑھایا جائے کہ جیسے وہ پڑھتے چلے آئے ہیں، یا جیسے ہم نے سیکھا اپنے دنوں میں۔ بہت سے اساتذہ کا بڑا مختلف سٹائل تھا، لیکن یہ بھی تھا کہ جنرلائز اگر اس چیز کو کیا جائے تدریس کے عمل کو، تو عموماً یہ انکوائری بیسڈ لرننگ پہ اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ مثلا آپ جہاں بھی ہوں، آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، تو انکوائری بیسڈ لرننگ کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں سوال آتا ہے، یا ایک جاننے والے کے ذہن میں، ایک سیکھنے والے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو فینومینا ہے، یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کو نوٹس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں سوالات کرتا ہے لوگوں سے کہ یہ کیسے ہے، جاننے والوں سے سوال کرتا ہے۔ وہ کوئی کتاب پڑھنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اگلا مرحلہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی بنیاد جو پڑتی ہے وہ پڑتی ہے کس لفظ سے؟ آئی ونڈر، میں حیران ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں نوٹس کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ جو بچوں کو سکھایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ فوری طور پہ اس پہ کوئی فیصلہ نہ کر لیں، اپنے طور پہ ایک رائے قائم نہ کر لیں کہ یہ اس لیے ہوا ہوگا، بلکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں۔ اب وہ تحقیق کس انداز میں ہوتی ہے کہ وہ اس کو پلان کرتا ہے کہ اس نے کن کن لوگوں سے جا کے ملنا ہے، کون سی ویڈیوز سے کنسلٹ کرنا ہے، کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی ویب سائٹس پہ جانا ہے۔ تو یہ سارا جو عمل ہے یہ انویسٹیگیشن کے اندر آتا ہے، وہ خود جا کے اس کو آبزرویشن کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انویسٹیگیٹ جو دوسرا مرحلہ تھا، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے آئی ریکارڈ، کیونکہ انویسٹیگیشن کو ریکارڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کیا دیکھا۔ مثلا اس میں آپ کو ڈیٹا ملے گا بہت سارا، آپ کو مختلف پیٹرنز ملیں گے، ان کو ریکارڈ کرنا، ان کو لکھنا مختلف صورتوں میں، ان کو اپنے پاس محفوظ کرنا۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے انکوائری بیسڈ لرننگ کا، جو بہت ہی اہم ہے۔ اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آرگنائز کرتے ہیں ڈیٹا کو، کیونکہ را ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کو کس انداز میں آپ نے لے کر آنا ہے، اس کو گرافس آپ نے بنانے ہیں، اس کو کس انداز میں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکوائری بیسڈ لرننگ کا تیسرا مرحلہ، جسے ہم کہتے ہیں آئی ریکارڈ۔ اور اس ریکارڈنگ کے نتیجے میں، ان تمام چیزوں کو لکھ لینے کے نتیجے میں، ڈسکرائب کر دینے کے نتیجے میں، تب بچہ یا جو سیکھنے والا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسکور کرتا ہے کچھ۔ چوتھا مرحلہ انکوائری بیسڈ لرننگ کا وہ کیا ہے کہ آئی ڈسکور، یعنی میں جان لیتا ہوں، میں کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے، میں اس کو ایگزامن کرتا ہوں، میں اس کو میجر کرتا ہوں، میں اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے یہ ایسا کیوں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو موسم بدل رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کے بارے میں اس نے سوچا کہ یہ رات کو شام کو سورج کیوں ڈوب جاتا ہے، ایک بہت چھوٹا سا بچہ، یا پتوں کا رنگ سبز کیوں ہوتا ہے، یا فار ایگزامپل ملکوں میں ڈیسیژنز کیسے لیے جاتے ہیں، یا اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے نوٹ کیوں نہیں چھاپ لیے جاتے۔ یہ سوال بچوں کے ذہنوں میں، سیکھنے والوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ایک دم سے جواب دے دینے کی بجائے لیٹ دیم انویسٹیگیٹ، کہ وہ جائیں مختلف سورسز سے اس کو چیک کریں، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کریں کہ وہ جو ان کو مختلف لوگوں سے باتیں پتہ چلیں، مختلف جگہ سے انہوں نے سیکھا، اس کو ریکارڈ کریں، اس کے گرافس بنائیں، اس کا ڈیٹا لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد اس سے وہ ڈسکور کرتے ہیں۔ اور اس ڈسکور کر دینے میں بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ ہوتا ہے آئی تھنک۔ پھر وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ جو میں نے ڈسکوری کی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، اس کو میں کیسے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ اس کو ڈسکشن کی جاتی ہے کہ ایسا پھر ہوا کیوں، اگر ایسا سب کچھ ہوتا ہے اور ایک اور جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے۔ مثلا پالیسی میکنگ ہے، ایک ملک میں اگر ایک انداز میں ہوتی ہے تو دوسرے ملک میں کس انداز میں ہوتی ہے، اس کو سوچنا، اس کے بارے میں جاننا، مزید اس کو انالائز کرنا، مثال کے طور پہ اس کے آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ڈھونڈنا، صرف ایک چیز پہ اکتفا نہیں کر لینا۔ یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں آئی تھنک۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ، اس سے نیکسٹ جو سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کوشش کرنے کا، جسے ہم کہتے ہیں آئی ٹرائی۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بچہ خود کچھ کر جانے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اب ایسا کرے۔ مثلا اگر اس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ فیصلہ سازی کس انداز میں ہوتی ہے، ڈیسیژن میکنگ کے لیے کیا سٹیپس ہوتے ہیں، تو اب وہ اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ خود فیصلے لے سکے ان سٹیپ سے گزرتے ہوئے، ان مراحل سے گزرتے ہوئے۔ تو اسے ہم کہیں گے کہ آئی ٹرائی، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اس کو ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، اس کو ماڈل کرتا ہے، آئیڈیاز لے کر آتا ہے، اس میں نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے، نئے آئیڈیاز پیدا کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے مختلف پروسیسز کو۔ سو دس از واٹ وی کال ٹرائی، یہ ایک سائنٹسٹ کا انداز ہوتا ہے۔ اور آخری سٹیپ اس کے بعد جب وہ یہ کر گزرتا ہے،
خود کچھ بنانے کی کوشش کرتا ہے، بنا پاتا ہے، کوئی نئے آئیڈیاز، کوئی نئی سوچ، کوئی نئی تھیوری، کوئی ایجاد، یہ تمام چیزیں، تو اس کے بعد آخری مرحلہ اس کا آتا ہے آئی ریفلیکٹ. وہ ایک بار پھر ریوائز کرتا ہے چیزوں کو، ایک بار پھر سوچتا ہے ان کے بارے میں، اس کو امپرووائز کرتا ہے، اس کو پھر کنکلوژن دیتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو یہ سب کیسے ہوا، کس انداز میں ہوا، اور کیا اس سے مزید بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا. تو دیکھیے 21ویں صدی میں ابھی جو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے آگے جا کے اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے، اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس دنیا کے شہری ہیں وہ، انہیں یہ سب سکھا دینا ضروری ہے کہ صرف جو ان کے سامنے معلومات ہیں اس پر اکتفا نہ کریں. سب سے پہلی چیز انہیں سوال پوچھنے دیں. سوال پوچھنے کے لیے ان کا حیران ہونا بہت ضروری ہے. بہت شروع سے اگر ہم انہیں ہش کر دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیپ کوائٹ، اگر یہ جملے سب سے زیادہ کامن ہیں ہمارے کلاس رومز میں، ہمارے گھروں میں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو انکوائری بیسڈ لرنرز نہیں بنا رہے، بلکہ ایک بار پھر وہی رٹو طوطے بنانے جا رہے ہیں، وہی روٹ لرننگ کے عادی بنانے جا رہے ہیں، جو کہ برسوں سے بہت سے بچے، بہت سی نسلیں شاید اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. سو لیٹس ڈو سم تھنگ. خود بھی ہم ایک دم فیصلوں پہ نہ پہنچیں، خود بھی کوشش کریں کہ مختلف انداز میں سوالات کر کے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور اس کو ریکارڈ کر کے اپنی انویسٹیگیشنز کو، اور اس کے بعد اس سے آگے چلتے ہوئے کوئی چیز ڈسکور کر کے اس کے بارے میں سوچ کے، اس کے بارے میں کوشش کر کے، دوبارہ سے اس کو مختلف انداز میں امپرووائز کر کے، اور ایک بار پھر اس کو ریوائز کر کے دوبارہ سے سوچ کے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. سو یہ وہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ بہت ہی پختہ قسم کا علم ثابت ہوتا ہے، جو کہ ان کے ذہنوں میں بہت دیر تک رہتا ہے. سو لیٹس میک آور لرنرز اکارڈنگ ٹو وٹ دے نیڈ ناؤ، کیونکہ یہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ان کو ضرورت ہے اس دور کے چیلنجز سے نبرداز نہ ہونے کی، بلکہ میں اس سے آگے کہوں اس دور کے نہیں. آج جو بچہ آپ کے کلاس رومز میں بیٹھا ہوا ہے، آج آپ سیکنڈری اسکول ٹیچرز ہیں، آپ کے اس کلاس رومز میں بچے 9ویں 10ویں جماعتوں میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ جب انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو ایسے 6-8 سال بعد وی ڈونٹ نو کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی، کون سے مسائل ہوں گے، کون سے سوالات ہوں گے، کن چیزوں پہ انہوں نے حیران ہونا ہے. سو لیٹس ٹیچ دیم دی اسکلز. انہیں یہ اسکل سکھاتے ہیں، ایک نئی نسل کی تعمیر کرتے ہیں. تھینک یو.